دنیا کے غریب ترین صدر کو دنیا کا قیمتی ترین تحفہ مل گیا اور وہ اس تحفے کو شاندار الوداعی تحفہ قرار دے رہے ہیں۔ آپ شاید سمجھ رہے ہوں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق صدر عارف علوی کی بات کر رہے ہیں، مگر علوی صاحب کے تو اپنے قائد کے اوپر توشہ خانہ کے تحفے ادھر سے ادھر کرنے کا الزام عائد ہے، اور علوی صاحب تو صدارت سے ہٹنے کے بعد پی ٹی آئی کے منظر سے ایسے غائب ہو گئے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ تو ایسے میں علوی صاحب کو اب کون تحفے دے گا؟ تو پھر کیا ہم کسی فوجی صدر کی بات کر رہے ہیں؟ جی نہیں، ہم پاکستان کے سابقہ فوجی حکمران فیلڈ مارشل عرف عام صدر ایوب خان کی بات بھی نہیں کر رہے۔ فیلڈ مارشل صاحب تو اپنے 11 سالہ دور آمریت میں وہ کچھ کر گئے ہیں کہ پاکستان اب تک سیدھا ہی نہیں ہو پا رہا۔ ایوب خان کا خاندان البتہ دھن دولت سے مالا مال بھی رہا ہے اور ہر حکومت اور ہر طرح کی حکومت میں اقتدار کے مزے لوٹتا رہا ہے۔ صدر ایوب خان اور ان کے خاندان کا تو ہر دن عید رہا ہے اور پاکستان کا ہر اثاثہ ان کے لیے تحفہ ہی تو تھا۔ تو پھر کون ہے یہ جو سربراہ حکومت و ریاست ہوتے ہوئے بھی دنیا کے سب سے غریب ترین صدر ہیں؟ شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ ہو نہ ہو یہ قصہ ضرور آصف علی زرداری کا ہوگا، لیکن یہ آپ کی غلط فہمی اور خام خیالی ہی ہو سکتی ہے کہ دوسری بار صدر پاکستان کا تاج اپنے سر پر سجانے والے یہ منجھے ہوئے سیاسی کھلاڑی شاید غربت کی دوڑ میں بھی سب کو پیچھے چھوڑ گئے ہوں۔ کیا آپ اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں؟ یا آپ ایک فلک شگاف نعرہ لگانے والے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ باری؟ آپ کے علم میں ہے بھی یا نہیں کہ صدر زرداری پیدائشی رئیس تھے؟ ہم تھے اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ اب تو یہ رئیس نہیں، رئیس ابن رئیس اور رئیس آف دی رئیس بن چکے ہیں۔ یعنی کل ملا کے صدر زرداری کو غریب ترین صدر بولنا تو ایسا ہی ہے جیسے سورج کو کائنات کی ٹھنڈی ترین جگہ کہا جائے۔ آئے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں پاکستان سے بہت دور، جہاں کرپشن کا راج رہتا ہے اور انسانی حقوق ایسے پامال ہوتے ہیں جیسے آئین اور قانون جیسی کوئی چیز ہی موجود نہیں۔ جنوبی امریکہ میں رہتا ہے ایک ایسا شخص جس کو سارا جہان دنیا کا غریب ترین صدر مانتا ہے، اور اسی صدر کو ملا ہے ایک ایسا تحفہ جس کی ایوب خان، عارف علوی اور آصف علی زرداری صرف تمنا ہی کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حکمران ہو اور غریب ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے صدور، وزرائے اعظم، وزراء اور دوسرے سرکاری اہلکار کرپشن کے پیسوں سے لدے ہوئے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جنوبی امریکہ کے حکمران تو کرپشن کے اسکینڈلز اور انسانی حقوق کی پامالی کے لیے مشہور رہے ہیں۔ مگر بدعنوانی کے اس بازار میں ایک ایسے صدر مملکت بھی رہے ہیں جن کو دنیا بھر میں غریب ترین صدر کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ جی ہم بات کر رہے ہیں جنوبی امریکہ کے ملک یوروگوئے کے سابق صدر ہوسے موہیکا کی۔ ہوسے موہیکا اس وقت 90 سال کی عمر کے آس پاس ہیں اور وہ لاطینی امریکہ میں بائیں بازو کے سیاسی حلقوں میں ایک آئیکن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صدر ہوسے موہیکا 2010 سے 2015 تک 5 سال کے لیے یوروگوئے کے صدر رہے، مگر پھر بھی نہ تو آسٹریلیا میں جزیرہ خریدا، نہ برطانیہ میں محل بنائے اور نہ ہی امریکہ میں پلازے بنائے۔ ہوسے موہیکا نے یوروگوئے کے صدر ہوتے ہوئے بھی اپنی سادہ طرز زندگی، ترقی پسندانہ معاشی و معاشرتی پالیسیوں اور غریب پروری کی وجہ سے اپنے لیے عزت و احترام اور نام کمایا، اور بہت اچھا نام کمایا۔ دنیا میں آج بھی ان کو ورلڈز پوریسٹ پریزیڈنٹ یعنی کہ دنیا کے غریب ترین صدر کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ 5 سال صدر رہنے کے باوجود وہ یوروگوئے کے دارالحکومت مونٹ ویڈیو سے دور ایک دیہات میں رہتے ہیں، جہاں ان کے گھر کی طرف جانے والا راستہ ابھی بھی کچا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی ایک چھوٹی سی گاڑی واکس ویگن بیٹل میں پھرتے ہیں۔ ہوسے موہیکا نے اپنے دور صدارت میں کئی ایسے انقلابی اقدامات کیے جو نہ صرف یوروگوئے بلکہ دنیا بھر کے لیے ایک مثال بنے۔ ان کے اقدامات انسانی حقوق، سماجی انصاف اور ترقی پسند پالیسیوں پر مبنی تھے۔
ہوسے محقہ نے اپنی تنخواہ کا 90% حصہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے وقف کیا، جو بنیادی طور پر غریب اور نچلے طبقے کے ضرورت مند افراد کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ غربت میں کمی کے لیے انہوں نے روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر زور دیا اور کم آمدنی والے افراد کے لیے ہاؤسنگ پروجیکٹس بھی شروع کیے۔ تعلیم کے شعبے میں سرمایہ کاری کی اور بچوں کے اسکول میں داخلے کے لیے مالی معاونت بھی فراہم کی۔ اقوام متحدہ میں اپنی مشہور تقریر میں انہوں نے عالمی معیشت میں موجود عدم مساوات اور ماحولیاتی مسائل کو اجاگر کیا اور ترقی پذیر ممالک کے حقوق کی بات کی۔ ہوسے محقہ کے یہ اقدامات ان کی قیادت کی صلاحیت کو نمایاں کرتے ہیں۔ ان کے یہ انقلابی فیصلے آج بھی دنیا کے لیے مثال ہیں۔ ہوسے محقہ جو اب بیمار بھی ہیں اور عمر کے آخری حصے میں ہیں، انہیں اب ایک بہت بڑا تحفہ ملا ہے جس کو وہ خود الوداعی تحفہ کہتے ہیں۔ کیا یہ تحفہ کوئی قیمتی گھڑی ہے یا کوئی قیمتی گاڑی یا کوئی ڈائمنڈ کا سیٹ؟ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہوسے محقہ کے لیے تحفہ یہ ہے کہ یوراگوئے میں ایک بار پھر بائیں بازو کی سیاسی جماعتیں الیکشن جیت گئی ہیں۔ ہوسے محقہ نے سخت بیمار ہوتے ہوئے بھی یاماندو اورسی کی انتخابی مہم چلائی اور وہ جیت گئے، اور اسی جیت کو ہوسے محقہ اپنے سیاسی کیریئر کا انعام کہتے ہیں۔ یوراگوئے کے نو منتخب صدر یاماندو بائیں بازو کی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ نہ صرف ایک تجربہ کار سیاستدان بلکہ تاریخ کے استاد بھی رہے ہیں۔ وہ سابق صدر ہوسے محقہ کے قریبی ساتھی اور شاگرد سمجھے جاتے ہیں۔ وہی ہوسے محقہ جو اپنی سادگی اور عوام دوست پالیسیوں کے لیے مشہور ہیں۔ اورسی کی انتخابی مہم بنیادی طور پہ یوراگوئے کی معیشت کو مضبوط بنانے، کم اجرت والے طبقے کی مالی معاونت کرنے اور سماجی تحفظ کے نظام میں اصلاحات پر مرکوز تھی۔ انہوں نے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع اور تعلیم پر خصوصی توجہ دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ ان کی جیت کو امریکہ میں بائیں بازو کی سیاست کی ایک بہت بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے، جس پر علاقائی رہنماؤں نے خوشی کا بھی اظہار کیا ہے۔ ان کا طرز سیاست بھی سادگی پر مبنی ہے، جیسا کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ صدارتی رہائش گاہ میں قیام نہیں کریں گے اور اپنی عوام دوست حکمت عملی کے ذریعے ملکی ترقی کی راہ ہموار کریں گے۔ ہوسے محقہ کی یہ سادہ زندگی اور سیاست نئی قیادت کے لیے ایک سبق ہے کہ ایک ایسے خطے میں جہاں حکمران اکثر کرپشن اور استحصالی پالیسیوں کا شکار رہے ہیں، محقہ نے سادگی، دیانتداری اور عوامی خدمت کو اپنا منشور بنایا۔ ان کی زندگی اور سیاسی کیریئر یہ یاد دلاتے ہیں کہ حقیقی قیادت کا معیار دولت یا طاقت نہیں، بلکہ عوام کی خدمت، اصولوں کی پاسداری اور ایک بہتر معاشرتی نظام کے لیے جدوجہد ہے۔ ہوسے محقہ کا یہ الوداعی تحفہ بائیں بازو کی سیاست کی فتح اور ان کے اصولوں کی جیت ہے۔ یہ صرف یوراگوئے کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کے لیے ایک پیغام ہے کہ سادگی اور خلوص کے ساتھ بھی عظیم قیادت کی جا سکتی ہے۔